اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ قرآن پاک یا ایھا الناس کے الفاظ بھی لاتا ہے، جیسے کہ البقرہ آیت 21 میں آئے۔ یہ دعوت یا ایھا الناس، اے انسانوں، سب کے لیے ہے۔ جو اس دعوت ایمان کو قبول کر لیں وہ یا ایھا الذین آمنوا قرار پاتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا کا انداز قرآن حکیم میں 89 مرتبہ ملتا ہے ہمیں، 89 ٹائمز، 89 مرتبہ، اور یہ مخاطبت ہے اللہ کی ماننے والوں سے۔ کیا کہا جا رہا ہے ماننے والوں سے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ پہلا سوال، مدد کس کام کے لیے چاہیے ہے؟ یہ البقرہ کی آیت 153 ہے۔ 10 آیتوں پہلے امت وسط کا ذکر تھا۔ البقرہ آیت 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں درمیانی امت بنایا، تم نے لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کی گواہی دیں گے۔ یہ دین کی گواہی حضور نے 3 اعتبارات سے دی، اپنے قول سے بھی، اپنے ذاتی کردار سے بھی، اجتماعی جد و جہد برپا فرما کر بھی۔ اب یہ امت کے کاندھوں پر بھاری کام ہے، بڑا کام ہے۔ اس راہ میں مشقتیں ہیں، تکالیف ہیں اور مخالفتیں ہیں، سب کچھ ہوگا، تو تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ اتنے بڑے کام کے لیے مدد کہاں سے مانگو، کیسے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ مدد دینے والا کون ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نصرت اللہ کے سوا کہیں سے نہیں ملے گی۔ اس اللہ کی نصرت اور مدد کیسے ملے گی؟ صبر اور نماز کے ذریعے۔ صبر بڑی جامع صفت ہے، بار بار قرآن پاک میں ذکر آئے گا، حتیٰ کہ سورہ فرقان کے آخر میں اللہ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جنت کے بالا خانے انہیں ملیں گے صبر کی وجہ سے۔ ساری زندگی مومن کی صبر سے تعبیر کر دی گئی۔ یہاں صبر میں پیر میں کانٹا چبھ جائے وہ ذکر بھی آ جائے گا، آگے مزید تفصیل آئے گی۔ بیماری آ جائے تب بھی صبر، انتقال ہو جائے کسی کا تب بھی صبر، بزنس میں لاس ہو گیا تب بھی صبر، اے سٹارز بچوں کے نہ سکے، بس معمولی مارکس آ گئے تب بھی صبر، یہ سب بھی صبر ہے۔ مگر وہ صبر کے جو امت والے کام کے دوران میں پیش آئے گا، وہ مشقتیں جو تمہیں، تکالیف جو تمہیں جھیلنا ہوں گی امت والے کام کو ادا کرنے میں، اس صبر کا تذکرہ جو بہت وسیع اور بہت بڑا تصور ہے صبر کا، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ تو صبر ہے اپنے آپ کو روکنا، جھیلنا، برداشت کرنا، کڑوے گھونٹ کو پی جانا، ناخوشگوار صورتحال کو برداشت کرنا اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنا، یہ صبر پوری زندگی پر محیط۔ صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سب کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، مگر اللہ کے ساتھ ہونے کی بھی کیفیات ہیں۔ ایک خصوصی ساتھ ہے اللہ کا، وہ ہمارا کمپینین بن جاتا ہے، ہمارا ساتھی بن جاتا ہے، خاص اس کا ساتھ کن کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ انتہائی بات آ گئی، اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے، شہادت کے فریضے کو انجام دینا ہے۔ اس فریضہ شہادت کو انجام دینے میں جان بھی لگے گی، مال بھی لگے گا، وقت بھی، صلاحیت بھی، اولاد بھی، کیپیسٹی جو تمہیں ملی، صلاحیت جو تمہیں ملی، سب کچھ لگے گا۔ حد یہ ہے کہ جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع یا تقاضا بھی آ سکتا ہے۔ جو یہ کر جائے سبحان اللہ، اسے مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں سکتے کیسی حیات جاویداں اللہ اپنی راہ میں قتل یعنی شہید ہونے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، شہداء کی روحیں سخت پرندوں کی مانند جنت میں گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتی۔ اللہ اکبر، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ ولکن لا تشعرون، مگر تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ ولنبلونکم، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بشیء، کچھ، اللہ اکبر، سب کچھ نہیں، کچھ کمپلیٹلی نہیں، پارشلی، تھوڑا سا۔ اللہ کو پتا ہے وہ ہمارا کریٹر ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ کو ہماری لمیٹیشنز کا معلوم ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ جان مال سمجھ میں آتی ہے بات، بھوک اور خوف سمجھ میں آتی ہے بات، ثمرات، ثمر نتیجے کو بھی کہتے ہیں نا، محنت کا پھل۔ اب چاہے وہ کیریئر میں ہو، پروفیشن میں ہو، بزنس میں ہو، کسی بھی محنت میں ہو، پیداوار یعنی زراعت کے کام میں ہو، انڈسٹری میں ہو، کہیں بھی جو بھی محنت ہے اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ ضائع ہو جائے۔ تبوک میں فصل تیار تھی کہ نہیں؟ غزوہ تبوک کے موقع پہ فصل تیار تھی کہ نہیں؟
چھوڑ کر جانا پڑا کہ نہیں؟ ضائع ہوتی تو ہوتی رہے، اللہ کی پکار پر لبیک کہو اور پیغمبر کا ساتھ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خوف اور بھوک، جان اور مال اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کہاں آزمائشیں؟ اللہ کی راہ میں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مصیبتیں تمہیں پریشان کریں میرے ابا جان کو یاد کیا کرو، میرے ابا جان کو صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیا کرو کہ حضور فرماتے جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ آپ کی میری تکلیف ہے کیا؟ مجھے اور آپ کو کس نے تھپڑ بھی مارا آج تک دین کی راہ میں؟ پتھر بھی مارا ہے؟ بلٹ تو دور کی بات ہے، گردن اڑانا تو دور کی بات ہے، ظلم تو بڑی بات ہے۔ کدھر کی تکلیف آئی ہم پر؟ ہاں تکلیف مانگی نہیں جاتی، اللہ سے مانگی نہیں جاتی، عافیت مانگی جاتی ہے۔ البتہ صبر کا موقع آئے، تکالیف آئے تو پھر ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کے دہانوں کو کھول دے۔ اب صبر تو تمہیں کرنا ہے لیکن آگے بشارت بھی سنو، وبشر الصابرین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ سب کچھ اللہ کا ہے، جان دی اسی نے دی، واپس لے لو اسی کی امانت، چاہے میری چلی جائے، چاہے میرے گھر والوں کی یا میری اولاد کی کسی اور کی چلی جائے، مال اسی نے دیا وہ لے لے اس کی امانت، کوئی تکلیف آ جائے اس کا حکم، وہ جو چاہے سو کرے، میں بندہ میں اس کے فیصلے پر راضی رہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ یہ اللہ پر ایمان بندے کو کھڑا کرتا ہے، یہ آخرت پر ایمان بندے کو موٹیویشن دیتا ہے، اس سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں۔ آج جو مشقت میں جھیل رہا ہوں اللہ کے دین کی راہ میں، اللہ راضی ہوگا اور اللہ وہ کچھ دے گا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کے مستحق بننا چاہتے ہو، اللہ کی عنایات کے مستحق بننا چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، صبر کے مراحل سے گزرنے کا موقع ہے تو استقامت کا مظاہرہ کرنا، اور یاد رکھنا کہ اس راہ میں مشقتیں آئیں گی، اس راہ میں صبر کے مراحل آئیں گے، گزرو گے، ڈٹو گے، استقامت کا مظاہرہ کرو گے، اللہ کی طرف سے صلوات یعنی رحمتیں بھی ہیں، عنایتیں بھی ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جی بھائی یہ پہلا خطاب ہے، ہاں اللہ نے کھول کر کلیئر کر کے بتا دیا ہے۔ ترتیب جو مصحف کی تلاوت کی ترتیب ہے اس میں یہ پہلا خطاب اس امت سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دیا کہ دین کا جامع تصور کیا ہے، صبر کا انقلابی تصور کیا ہے، تمہاری منزل کیا ہے، تم نے کرنا کیا ہے اور کن کن راہوں سے تمہیں گزرنا ہوگا۔ اللہ نے کچھ پوشیدہ نہیں رکھا، کھول کر سب کو سامنے رکھ دیا۔ اب صفا مروہ کا ذکر، ہاں جمرے کا بیان ذکر ہوا تھا نا کہ عبادات کا ذکر بھی آئے گا، معاملات کا بیان بھی آئے گا، انفاق کا تذکرہ بھی ہوگا، قتال کا بیان بھی چلے گا انشاءاللہ۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کون یاد آتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ۔ کون یاد آتی ہیں؟ بی بی ہاجرہ، ایک عورت، ایک ماں جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے۔ اس اللہ کی بندی کا توکل دیکھیں ابراہیم، کیا اللہ کا حکم، ہاں اللہ کا حکم، آپ جائیے، آپ چلے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ آسان ہے کہ نا؟ وہ صحرا کے اندر سنگلاخ پہاڑوں پر کچھ نہیں اگتا اس میدان میں، اور وہ اللہ کی بندی آپ کہتی ہے آپ چلے جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ صفا مروہ کے درمیان وہ دوڑنا، ان کا اللہ کو اتنا پسند آیا، ان کا اللہ پر توکل اور اپنی سعی، اپنی سی کوشش، اللہ نے زمزم قیامت تک کے لیے معجزے کے طور پر عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے، شعائر نشانی جس کو دیکھ کر کچھ یاد آئے، یہ اللہ کی نشانی ہے، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ پر ایمان ہو تو عورت جو فطری طور پر کمزور پیدا کی گئی ہے، اللہ پر توکل ہو تو ایک عورت بھی اللہ کی رضا کی خاطر ایسی استقامت پیش کر سکتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں مرد بھی شاید پیچھے رہ جائیں۔ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو اس گھر یعنی کعبے کا حج کرے یا عمرہ ادا کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چکر لگائے، کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال آ گیا تھا، مشرکین مکہ میں بگاڑ پیدا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا تھا، حج اور عمرے کے مناسک میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا، یہاں صفا مروہ پر کچھ بت رکھ دیے گئے تھے، ان بتوں کی پرستش بھی ہوتی تھی۔ ایک سوال آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ تو ایسا ہوتا تھا، فرمایا جا رہا کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو بت پرستی غلط بات ہے، ورنہ صفا مروہ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے درمیان میں سعی کرنا یہ تو اللہ نے مقرر فرما دی حج اور عمرے کے مناسک میں۔ اللہ ہم سب کو سعادت و توفیق عطا فرمائے۔
فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو اس گھر کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چکر لگائے. ومن تطوع خیرا، اور جو کہ خوشی خوشی نیکی کرے. تطوع اسی سے اطاعت کا لفظ ہے. اللہ کی جو ماننی ہے نا محبت کے جذبے کے ساتھ، ہاں مجبوراً نہیں، محبت کے جذبے کے ساتھ اطاعت ہوتی ہے، پوری دلی آمادگی کے ساتھ. دن کا روزہ بھی ہو تو پوری دلی آمادگی کے ساتھ، رات کا قیام بھی ہو تو پوری دلی آمادگی کے ساتھ. اللہ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے. ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی خوشی نیکی کرے. فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، بے شک جو لوگ اس حق کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح نشانیوں اور ہدایت میں سے نازل فرمایا ہے. من بعد ما بیناه للناس في الكتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے. اولئک يلعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے. ويلعنهم اللاعنون، اور ان پر دیگر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. یہ تھوڑا ذکر ابھی بھی یہود کا چل رہا ہے. کتاب ان کے پاس تھی، بالخصوص ان کے علماء چھپاتے تھے، پوشیدہ رکھتے تھے. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اور جو وہ حق چھپاتے ہیں وہ بیان کریں. توبہ میں کیا ہے؟ ایمان بھی لانا ہوگا، اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی. اور یہود کا ایمان لانا کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا. اور سنیے، ہم مسلمانوں کا ایمان لانا کیا ہے؟ زبان کا دعویٰ نہیں، کافی دل کا ایمان بھی ضروری. یہ بات آئے گی سورہ نساء آیت نمبر 136، سورہ نساء کی آیت نمبر 136. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر، اور اس کتاب یعنی قرآن پر جو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل کی. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ النساء 136. ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول علیہ السلام پر، اور قرآن پاک پر. تو دل سے قرآن پاک پر ایمان، یہ ہمارا معاملہ. پھر وَأَصْلَحُوا، اور معاملات کی اصلاح بھی کر لیں. وَبَيَّنُوا، اور بیان بھی کر دیں، واضح بھی کر دیں. حق چھپائے بیٹھے ہو، حق ظاہر کرو. حق پہنچا نہیں رہے، پہنچاؤ. حق پر عمل نہیں کر رہے، عمل کر کے دکھاؤ. حق کے نظام کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کرے، قائم کرنے کی جد و جہد کرو. یہ فرض ہے ہمارے اوپر. سورۃ الشورى آیت نمبر 13، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی اسٹرگل کرو، جد و جہد کرو، اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ ہمارے لیے بھی رہنمائی. فرمایا فاولئک اتوب علیہم، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں. وانا التواب الرحیم، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے. ہم قرآن پاک سیکھے بھی، سمجھے بھی، عمل بھی کرے، اور آگے پہنچانے والے بھی بنے. اللہ اس کے لیے ہمیں اجتماعی جد و جہد کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ہاں، اس کے برعکس فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال پر مرے کہ وہ کافر تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی. خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کفر ہی پر مر گئے تو لعنت ہی لعنت، اور لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. وإلہکم الہ واحد، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اللہ سبحانہ و تعالی. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.